صلی علی محمد و آل محمد. عجل فرج. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں. دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے. یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے. ارے اس در کو جلانے والے اس در کو جلانے والے جلوانے والے نہ آئیں. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں. یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں. یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں. ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر آ جانے والے نہ آئیں. یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں. یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا. یا علی سب اہل سقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا. ارے بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نانے والے نہ آئیں. یا علی میری نیت
پر میرا حق کھانے والے یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی میرے محسن پر گریا حق تھا میرا جو چھین لیا یا علی مجھے مرتے مرتے بھی یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ سبق اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ہوئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہوئے زہرا تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہائے غم میں تیرے جاتی رہی بینائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا کہ دربار میں ظالم کے گئی بنت پیمبر کیا وقت تھا کچھ کرنا سکا فاتح خیبر ہائے ہنستے رہے غربت پہ تماشائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا کہ پیغام ولایت لیے در در گئی زہرا پیغام ولایت لیے در در گئی زہرا شوہر کے لیے ڈالتی جب تک رہی زندہ ہائے دنیا کو بتاتی رہی سچائی علی کی تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی ہے زہرا ارے کہتے کہتے تھے علی زہرا سے
کہتے تھے علی زہرا سے کیا وقت ہے بی بی، اب ہم کو سلام کے بھی کرتا نہیں کوئی، ہائے ہے باد نبی کیسی پذیرائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، کہ در جلتا ہوا فاطمہ زہرا پہ گرایا، محسن کی شہادت کا سبب بن گئی دنیا، ہائے تصویر مکمل نہیں ہو پائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہے زہرا کہ باہر کبھی حجرے میں کبھی قبر نبی پر، ہر رات کی تاریکی میں اولاد سے چھپ کر، ہائے نکلی ہے تجھے ڈھونڈنے بینائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہے زہرا کہ اس وقت تکلم وہ زمانے کا ولی تھا، اس وقت تکلم وہ زمانے کا ولی تھا، سجاد جو زینب کو لیے شام سے گزرا، ہائے اسلام کو خاموشی بچا لائی علی کی، تیری تنہائی ہے تنہائی علی کی، ہے زہرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گونجتی ہے آج یثرب میں صدا یثرب میں صدا بطول، ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا، ہو گئی ظلم و ستم کی انتہا، ہائے بطول، سامنے بچوں کے ماں کو مارتے بد نسب،
بچوں کے ماں کو مارتے تھے بد نسب، سہم کر روئے تماچا جب لگا، ہائے ایک تھی فریاد لوگوں سے، میں ہوں بنت نبی، ایک تھی فریاد لوگوں سے، میں ہوں بنت نبی، زخم پھر بھی ظالموں نے کر دیا، ہائے بطول، زخم پھر بھی ظالموں نے کر دیا، آپ کے بابا کے ہاتھوں کی سند بھی پھاڑ دی، آپ کے بابا کے ہاتھوں کی سند بھی پھاڑ دی، غاصبوں کو کچھ نہیں آئی حیا، ہائے بطول، غاصبوں کو کچھ حیا آئی نہیں، جانے کیا دیکھا علی نے جب دیا غسل و کفن، ارے جانے کیا دیکھا علی نے جب دیا غسل و کفن، رو پڑے کہہ کر علی شیر خدا، آئے بطول، رو پڑے کہہ کر علی شیر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے
مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة ومباركا وهدى للعالمين۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات کی گزارش ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے حضور ایک اور صلوات نظر فرما دیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب زندگی کے اوراق پر یا اہل بیت کی خوشیاں لکھیں یا اہل بیت کے غم لکھے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھی یہ قوم نہ بے راہ ہوئی نہ گمراہ ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بے راہی اور گمراہی دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے، یا بہت زیادہ خوشیاں مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ غم مل جائیں تو انسان گمراہ ہوتا ہے۔ طول تاریخ گواہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں، اور ایسا بھی نہ ہوا کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں، تو پھر ہم گمراہ کیوں نہ ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب جب دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو ماں کے شیر نے بڑھ کے کہا عشق علی سے بڑی کوئی خوشی ہے؟ واہ 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 واہ۔ اور جب جب دنیا سے ملنے والے غموں نے ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہا تو باپ کے خون نے بڑھ کے کہا حسین کے غم سے بڑا کوئی غم ہے؟ اس طرح ہم صراط اعتدال پا محو سفر رہے، نہ کل گمراہ تھے
نہ آج گمراہ ہیں نہ کل گمراہ ہوں گے. اس لیے بھی قبلہ صدیوں کو نچوڑ کے فقرہ کہہ رہا ہوں، اس لیے بھی کہ گمراہی ان قوموں کا مقدر ہے جو لاوارث ہوں. اور یا علی، اور جس قوم کا وارث و مالک پردہ غیب میں موجود ہو، صلوات پڑھیں حضرت کی بارگاہ میں مل جل کے. اسی لیے شاید ایک بہت عظیم شاعر گزرے ہیں، مرحوم ہو گئے، علامہ ریاض جرولی، قصیدے کے اور نوحوں کے بہت اچھے شاعر تھے اور محاوروں کے بہت اچھے شاعر تھے، زبان کا سلیس استعمال کرتے تھے. وہ کہتے ہیں، میں تو دیکھیے پلکیں نہ جھپکیں، وہ مرحوم فرماتے ہیں خدا ان کی قبر نورانی کرے، وہ کہتے ہیں درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے. بچوں بات سمجھ میں آئی؟ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا ایمان. آئے آئے. درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے. چونکہ تمہارے پاس کوئی مردہ بھی نہیں، اس لیے تم نے ہمارے زندوں کو مردہ کہنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. اذان میں گواہی دیتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور عقیدہ یہ ظاہر کرتے ہو کہ تھے. آئے آئے ہائے 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 ہائے. میاں وہ تھے، سرکار آئے. مجھے جو کہنا تھا ہے کاش کے لکھنؤ میں کہتا یہ جملہ. وہ ماشاءاللہ. ہاں، اور آ جائیے. آقا کے جو چاہنے والے باہر ہیں، ابھی تھوڑی بہت جگہ بچی ہوئی ہے، فرشتوں کی فکر نہ کیجئے، وہ تو اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. نعرہ لگاؤ نوجوانوں، نجف رسا نعرہ. تو وہ تھے، حضور ہیں، وہ جہاں کے تھے وہاں ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. میں کچھ کہہ تھوڑی رہا ہوں، یا آپ کچھ سن تھوڑی رہے ہیں، بس یہ تو وہ اور یہ کی بات چل رہی ہے. صلوات بھیجیں بآواز بلند. درود زندہ، بچوں لکھ لیا؟ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر
اب یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو جب یہ اس سے چھوٹے تھے یا ہم لوگ بھی جب گہوارے سے اترے تو قبلہ جیسے ہی گھٹنیوں چلنے لگے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اٹھ کے کھڑے ہونے لگے، تو ذرا سا لڑکھڑائے تو ماں نے کہا یا علی مدد، واہ واہ، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اب وہ بچپن سے ماں نے کہا یا علی مدد، تو ہم گرتے گرتے سنبھل گئے، گرتے گرتے سنبھل گئے، گرتے گرتے سنبھل گئے۔ تو وہ بچپن سے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اگر گرنے سے بچنا ہو تو یا علی مدد کہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یا علی، اگر داد دینے کا وعدہ کریں تو پھر فقرہ کہوں، گرنے سے بچنا ہو تو یا علی مدد کہو، اپنے پیروں پر کھڑے رہنا ہو تو یا علی مدد کہو۔ تو اب یہی بات بچپن سے ماں نے دماغ میں ڈالی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ بچوں، آپ کی بھی یہی عادت ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی۔ بیٹے آپ اٹھ کے کھڑے ہوئیے، ماشاءاللہ، آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئیے، آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہوئیے۔ جب ٹھوکر لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ یہ 3 معصوم بچے ہیں، تینوں کے بیان میں کوئی اختلاف ہے؟ واہ 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 واہ، بیٹھ جاؤ بچوں۔ ہم نے اسی لیے ایک نہیں 3 بچے ہم نے کہے اٹھ کے کھڑے ہوں، اور مجمع میں پوچھا ہے، کوٹھری میں نہیں۔ تو ان تینوں بچوں کے بیان میں کوئی اختلاف پایا؟ اب اس کو کیا کیجئے؟ محبت میں یہ 3 جیسے، عداوت میں وہ 3 ہے۔ یہ بازی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کے دماغ پر اسٹیکر کی طرح چپکانے کے لیے موقع و محل کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یہ کوئی مجلس کا سیٹ حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہے، کیا؟ بیت اور تو کل سلسلہ کلام جس مرحلے تک پہنچا تھا، آپ نے میری حیثیت اور میری اوقات سے بڑھ کے پذیرائی کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے کہ مکان اول ہے کعبہ، کیونکہ اللہ نے کہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اور بنایا ہے ابراہیم نے، حالانکہ ابراہیم سے پہلے کعبہ تھا۔ تو جس طرح بات کل یہیں تک پہنچی تھی نا، کہ جس طرح ابراہیم جیسے بنانے والے سے پہلے بننے والا تھا، اسی طریقے سے نسل آدم سے آنے والے محمد آدم کے وجود سے پہلے تھے۔ یہی کل بات ہوئی تھی نا۔ اب آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب ابراہیم کی 2 بیویاں، ایک کا نام سارہ اور ایک کا نام ہاجرہ۔ جناب سارہ سے جناب اسحاق۔ بچوں یہ بات تمہیں لکھنے کی ہے، اس کو لکھ لو۔ جناب ابراہیم کی 2 زوجہ، ایک بی بی سارہ اور ایک بی بی ہاجرہ۔ جناب سارہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسحاق پیغمبر، اور جناب ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ جناب اسماعیل۔ اب نبی کی دونوں بیویاں ہیں، ایک ساتھ رہ رہی ہیں، یہ بھی نبی کی ماں، وہ بھی نبی کی ماں، یہ بھی نبی کی زوجہ، وہ بھی نبی کی زوجہ۔ مگر ایک دن جو تاریخ کہہ رہی وہ میں پڑھ رہا ہوں، ایک دن کچھ جناب سارہ کے مزاج پر کوئی بات گراں گزری،
تو انہوں نے جناب ابراہیم سے کہا ہمہ گزارا ان کے ساتھ نہ ہوگا، آپ انہیں الگ لے کے رہیے، ان کو الگ پہنچائیے۔ فیملی میٹر تھا۔ تو کچھ ہوا ہوگا، اب وہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جناب سارہ نے کیا کہا کہ ہمہ گزر ان کے ساتھ نہیں ہوگا، آپ تو اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم ہاجرہ کو لے کے نکلو۔ تو اب آپ سوچئے کہ جناب اسماعیل نہایت کم سن ہے جناب ہاجرہ کی گود میں، اور جناب ابراہیم حکم خدا سے جناب ہاجرہ کو لے کے نکلے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں آقا کے چاہنے والا، ہاجرہ کو لے کے نکلے۔ جب ہم سفر کرتے ہیں تو رستے میں بستیاں پڑتی ہیں، تو اب گود میں معصوم بچہ ہے، وہ گرمی کا ماحول، تو جس بستی میں پہنچتے تھے ابراہیم فریاد کرتے تھے پروردگار یہاں رک جائیں، اللہ کہتا تھا نہیں بڑھتے رہو، دوسری بستی یہاں اور بڑھو، تیسری بستی یہاں اور بڑھو۔ تو جناب ابراہیم جناب ہاجرہ کو لیے ہوئے آگے بڑھتے 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 ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اللہ نے کہا ابراہیم یہاں رکو، یہ ہے منزل اسماعیل۔ واہ 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 سبحان اللہ، یہ ہے منزل اسماعیل۔ اور سنو تم جاؤ ہاجرہ کو یہاں چھوڑ دو، چٹیل میدان، نہ کچھ کھانے کا انتظام، نہ کوئی پانی کا چشمہ، نہ کوئی سبزہ زار، نہ کوئی سایہ، مگر یہ کہ حکم خدا تھا۔ تو ابراہیم نے زوجہ کو اور بچے کو چھوڑا اور اجازت طلب کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کمال یہ ہے کہ جناب ہاجرہ نے بھی ٹوکا نہیں۔ ہائے 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 سبحان اللہ، میں کہوں گا ابراہیم قسمت بڑی اچھی ہے، ایسی اطاعت گزار زوجہ ملی ہے، سبحان اللہ۔ تو جناب ابراہیم چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد توجہ چاہ رہا ہوں آقا کے چاہنے والوں، اب سارا سے کون؟ جناب اسحاق۔ حاج آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ بھائی 5 منٹ کی زحمت ہے، اس کے بعد نتیجہ آپ کے حضور۔ ہاجرہ سے جناب اسماعیل ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ماں کو یہ محسوس ہوا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کسی ماں کے سامنے اس کی گود کا بچہ، معصوم بچہ پیاسا ہو تو اس ماں کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ تلاش آب میں جناب ہاجرہ نے دوڑ لگائی۔ تو اب 2 پہاڑیاں، ایک صفا ایک مروہ، تو وہاں سے دوڑ کے یہاں آتی ہیں، یہاں سے دوڑ کے وہاں جاتی ہیں، وہاں سے دوڑ کے یہاں آتی ہیں، یہاں سے دوڑ کے وہاں جاتی ہیں، لیکن لبوں پر شکوہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ کہاں روک دیا، واہ سبحان اللہ، یا اللہ کہاں روک دیا۔ اس کا مطلب جو پاکیزہ بیوی ہوتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اللہ نے اگر کہیں امتحاناً روکا ہے تو نتیجہ اچھا ہوگا۔ واہ واہ، وہ شکوہ نہیں کرتی، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ مشیت نے ہاجرہ کے اس مخلصانہ عمل کو دیکھا، آواز دی ہاجرہ تم میرے معصوم نبی کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ لگا رہی ہو۔ جملے پر غور فرمائیے گا، میرے معصوم نبی کی پیاس بجھانے کے لیے
دوڑ لگا رہی ہو صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تو یاد رکھنا ہاجرہ تو صحیح کہ ہم تمہاری اس دوڑ کو شامل حج نہ کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ایک معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے یہ کوشش کی۔ ہائے 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 ہائے، تم نے ایک معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے یہ کوشش کی، لہذا تمہارے اس عمل کو ہم شامل حج کرتے ہیں۔ حالانکہ اس صحیح کے بعد اسماعیل مر نہیں گئے، زندہ رہے، لیکن باوجود اس کے اللہ نے کہا کہ ایک معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے چونکہ ہاجرہ نے یہ صحیح کی ہے لہذا یہ شامل حج ہوگا۔ اب سمجھے جب ہم اعمال عاشورہ کرتے ہیں تو 7 دفعہ آگے کیوں بڑھتے ہیں، پیچھے کیوں ہٹتے ہیں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جو ہاجرہ نے کیا تھا وہ خواب تھا، جو حسین نے کیا وہ تعبیر ہے، وہ تعبیر ہے۔ تو اب یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں صحیح کر رہی ہیں کہ اتنے میں خیال آیا کہ دوڑ کے دیکھیں کہ بچہ کس حال میں ہے۔ اب جو گئیں تو کیا دیکھا، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دیں، بس تمہید گزر گئی۔ اب نتیجہ سنیے، اسماعیل نے ایڑیاں رگڑ دی، جیسے ہی ایڑیاں رگڑی معصوم نے چشمہ پھوٹا، میٹھے پانی کا چشمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسماعیل کی پیاس کن منزلوں میں تھی یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اسماعیل اگر کچھ دیر اور ایڑیاں نہ رگڑتے تو مر نہ جاتے۔ ذرا بولیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں مولا کے چاہنے والوں، لیکن پھر بھی اسماعیل نے ایڑیاں رگڑیں۔ اب بتاؤں مینا میں اور کربلا میں کیا فرق ہے؟ جہاں اسماعیل پیاس سے گھبرا کے ایڑیاں رگڑ دیں اسے مینا کہتے ہیں، جہاں اصغر مسکرا کے گلے پتیر کھا لے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جملہ سنیے، بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی اسماعیل تو خاک پہ بیٹھے تھے تو ایڑیاں رگڑ دی، اصغر تو حسین کے ہاتھوں پہ آئے تھے تو ایڑیاں رگڑنے کا موقع کہاں ملا، شاید اسی لیے حسین نے جلتی ریتی پر لٹا دیا۔ واہ 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 واہ، جلتی ریتی پر لٹا دیا تاکہ دنیا جان لے کہ میرا اسماعیل وہ نہیں جو ہاجرہ کا اسماعیل ہے۔ ہم یہ جلتی ریتی پر لٹا رہے ہیں مگر اسے پتا ہے کہ امتحان تشنگی ہے، لہذا یہ ایڑیاں نہیں رگڑے گا۔ لیجئے، ہاجرہ دوڑیں، آئیں، آن کے اب ظاہر ہے کہ چٹیل میدان ہے تو جب چشمہ پھوٹے گا تو پانی چاروں طرف جدھر نشیب ہوگا اس طرف بھاگے گا۔ تو اب جناب ہاجرہ نے یہ سوچا کہ ابھی تو میں چلو میں پانی لے کے بچے کو پلا دوں گی، لیکن اس کے بعد جب پیاس لگے گی تو ہم اسماعیل کو پانی کیسے پلائیں گے؟ لہٰذا چاروں طرف سے ریت اٹھا اٹھا کے جناب ہاجرہ ایک دائرہ بنانے لگیں تاکہ پانی اس میں رکا رہے، اور دائرہ بناتی جاتی تھیں اور کہتی جاتی تھیں زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا رک جا۔ لیجئے، پیاس بجھ گئی، توجہ اسماعیل کی۔ اب 2 ہی لوگ ہیں، ماں ہے بیٹا ہے، بیٹا کم سن ہے۔ جب چشمہ پھوٹا تو پرندے منڈلانے لگے، اترنے لگے، کیونکہ پرندے وہیں اترتے ہیں جہاں پانی ہو۔
پرندے اترنے لگے. پرندوں کو چشمے کے قریب منڈلاتے ہوئے دیکھ کے جو کارواں گزر رہے تھے، چونکہ صحرا میں کارواں کے لیے پانی کا ملنا، آپ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ چونکہ تاریخ پڑھنے میں تھوڑی سی خاموشی ہوتی ہے تو توجہ رکھیے گا، نتیجے تک پہنچیں گے تو ضرور خوش ہوں گے آپ. تو صحرا میں تو ہر کسی کو پانی کی تلاش ہوتی ہے، تو اب یہی ایک علامت تھی کہ یا تو ہریالی ہو تو سمجھ میں آتا تھا کہ چشمہ ہے یہاں پہ، اور یا پھر طائر وائر منڈلا رہے ہوں تو لگتا تھا یہاں کوئی چشمہ ہے. تو جب طائروں کو دیکھا تو گزرتے ہوئے کارواں آئے، اور آنے کے بعد جب وہاں دیکھا کہ ایک پانی کا چشمہ ہے اور اسے کسی نے گھیر رکھا ہے، اور وہاں پہ ایک خاتون ہے اور ایک کمسن بچہ، تو کارواں والے آئے، ہاتھوں کو ادب کے ساتھ جوڑ کے کہا، بی بی اس چشمے پر پہلا حق تمہارا ہے، کیا اجازت دیتی ہو کہ ہم بھی اس سے سیراب ہو لیں؟ پتہ نہیں کہاں کا کارواں تھا، مگر اتنا مہذب تھا، اتنی تہذیب جانتا تھا. واہ 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 واہ، کہ معصوم کی ماں سے اجازت لے کے حاصل کیا جاتا ہے، لوٹا نہیں جاتا. واہ 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 واہ، صلوات پڑھیں بآواز بلند. اچھا، اب جناب اسماعیل آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے، تو جناب ابراہیم کے لیے یہ روایت میں ملتا ہے کہ 3 دفعہ ابراہیم آئے. جب تیسری دفعہ آئے تو جناب اسماعیل جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ چکے تھے. اب اللہ نے کہا، اچھا اسی بیچ ایک قبیلہ آن کے آباد ہوا، قبیلہ بنی جرہم، اور اسی قبیلے میں جناب اسماعیل کی شادی بھی ہوئی. یہ ایک الگ کا قضیہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی. تو وہ سرکار جب آئے جناب ابراہیم تو انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹا اب قوت بازو ہو گیا ہے. تو اللہ نے کہا، ابراہیم سنو، ہمیں مکان بناؤ، بیٹا اس قابل ہو گیا ہے، بیٹے کی مدد سے بناؤ. وہ چلچلاتی دھوپ، وہ چٹیل میدان، اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی مدد سے کعبہ بناؤ. کہاں ابراہیم اور اسماعیل کے نرم و نازک ہاتھ، کہاں وہ پتھر، کہاں وہ چلچلاتی دھوپ. میں ہوتا تو کہتا ہے ابراہیم ادھر کرسی ڈال کے بیٹھیے، اور جو موٹے تازے ہٹے کٹے صحابہ ہیں آپ کے انہیں بلائیے، اور ان سے کہیے کہ کعبے کو اٹھائیں، تعمیر کریں. ابراہیم آواز دیں گے، تجھے کیا خبر، یہ ہے اللہ کا گھر. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعمیر میں غیر معصوم کا ہاتھ لگے. واہ 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 واہ، کیوں کا؟ اس لیے کہ حدود قائم ہونا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، حدود قائم ہونا ہے، اس لیے ہم اسے تعمیر کریں گے. لہٰذا ابراہیم اور اسماعیل اور بعض روایات کے مطابق جناب جبرائیل مددگار ثابت ہوئے اور کعبے کی تعمیر ہونے لگی. تو کیسے تعمیر ہونے لگی؟ جناب اسماعیل پتھر اٹھا اٹھا کے لاتے تھے اور جناب ابراہیم کو دیتے تھے. جناب ابراہیم دیوار کو چنتے جاتے تھے، وہ پتھر لا کے دیتے تھے، یہ چنتے جاتے تھے. یہ جو پتھر لگے ہیں یہ پتھر بھی عام پتھر نہیں، پتھروں کی بھیڑ میں جناب اسماعیل جاتے تھے. غور سے سنیے گا. اور جا کے جناب اسماعیل آواز دیتے تھے، بیت اللہ میں نصب ہونے والا کون ہے؟ تو پتھر آواز دیتے تھے، یا نبی خدا ہمیں، یا نبی خدا ہمیں، یا نبی خدا ہمیں. گویا تعمیر بیت میں پتھر چن چن کے لائے گئے.
واہ 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 سبحان اللہ. جب بیت بن رہا ہو تو پتھر تو چن چن کے لائے جائیں، جب فہرست اہل بیت بن رہی ہو تو ہر طرف کے لوگ آ جائیں. صلوات بھیجیں بابا سے بلند. اچھا تو کعبہ بن گیا. اب اللہ نے کہا طاہرہ بیتی، اے ابراہیم، اب تمہید گزر چکی، اب نتیجہ سنیے. اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاحب ارادہ کن سے کائنات کو خلق کرنے والا اپنے گھر کو پاک کرنے کے لیے ابراہیم سے کہہ رہا ہے ابراہیم پاک کرو. کس کے لیے پاک کریں؟ حاجیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے کعبے کو پاک کرو. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کسی نفس پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اسے اٹھا نہ سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ ابراہیم کعبے کو پاک کر لیں گے. جبھی اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ کعبے کو پاک کرو. اب کوئی بھی کام آدمی اپنی قوت کے اعتبار سے کرتا ہے. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرے جگر میں جتنی قوت ہے میں اس قوت سے پڑھ رہا ہوں. آپ نعرہ لگا رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آپ کے جگر میں جتنی قوت ہے آپ اس اعتبار سے نوحہ پڑھ رہے ہیں. پڑھنے والے جتنی طاقت جگر میں ہے اس اعتبار سے ماتم کر رہے ہیں، ماتم کرنے والے جتنی طاقت ہے ان کے وجود میں اس اعتبار سے. تو ہر کوئی اپنی قوت کے اعتبار سے کام انجام دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم کعبے کو پاک کرو. اب لفظیں بدل رہا ہوں، کعبہ کیوں کہوں؟ اللہ نے کہا ابراہیم میرے بیت کو پاک کرو. خود ارادہ نہیں کیا. بیت کو جب پاک کرنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا ابراہیم بیت کو پاک کرو. ہائے 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 ہائے، بیت کو پاک کرو. معلوم ہے جب بیت پاک کرنے کی منزل آئی تو اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم بیت کو پاک کرو. لیکن جب اہل بیت کا مسئلہ آیا تو ابراہیم سے نہیں کہا. آواز دی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ رجس کو تم سے اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے. ذرا غور فرمائیے، میں کچھ کہہ رہا ہوں تو طہارت. قبلہ دعائیں چاہوں گا. اب جو فقرہ صرف کر رہا ہوں اس پہ آپ دونوں لوگوں سے دعائیں چاہوں گا. طہارت کعبہ کی ذمہ داری یعنی کعبہ سے نجاست کو دور رکھنے کی ذمہ داری دی ابراہیم کو. اہل بیت سے دور نجاست کو دور رکھنے کی ذمہ داری خود لی. پھر دوہرا رہا ہوں فقرہ، بیت سے رجس دور رہے یہ کام دیا ابراہیم کو. اہل بیت سے رجس دور رہے یہ کام اس نے خود اپنے لیے رکھا. جملہ بہت نازک کہنے جا رہا ہوں، جملہ بہت نازک کہنے جا رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے. بیت سے رجس دور رکھنے کے لیے ذمہ داری دی ابراہیم کو. اہل بیت سے رجس دور رکھنے کو ذمہ داری لی خود. اب بیت سے رجس کتنا دور ہے اور اہل بیت سے رجس کتنا دور ہے، اس فرق کو سمجھنا ہو تو اتنا سمجھو جتنا اختیار ابراہیم میں اور قدرت خدا میں فرق ہے. آئے ہائے ہائے،
اس سے زیادہ نازک جملہ نہیں کہہ سکتا نوجوانوں. نعرہ حیدری. یا اللہم صلی علی محمد. یعنی کعبہ اتنا پاک ہے، ابراہیم کی جتنی طاقت ہے، اور اہل بیت اتنے پاک ہیں اللہ کی جتنی قدرت ہے. یہ ابراہیم کی طاقت کے اعتبار سے پاک، وہ اللہ کی قدرت کے اعتبار سے پاک. واہ واہ سبحان اللہ. اب اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں پاک کر رہے ہیں. سفر سے آئے، مجلس پڑھنا تھی، آپ نے کہا مولانا ذرا نہا دھو لیجئے، پاک ہو جائیے. یہ بات الگ ہو گئی. کوئی نجاست ہماری طرف بڑھ رہی تھی، آپ نے وہیں روک دیا اسے. یہ بات الگ ہو گئی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے اہل بیت تمہیں ہم پاک کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتا کہ پاک کر رہے ہیں تو لوگ جانے کیا کیا سوچتے. اللہ کہہ رہا ہے تم تو پاک ہو ہی کیونکہ میرے نور سے ہو. ذرا بولو تو صحیح، آج کیا ہو گیا ہے مجمع کو؟ ذرا غور کریں. اے اہل بیت تم تو پاک ہو ہی، اور اتنے پاک ہو کہ جہاں دفن ہو جاؤ وہ جگہ پاک ہو جائے. واہ واہ سبحان اللہ. جو نسل تم سے جڑ جائے وہ نسل پاک ہو جائے. تو تم تو پاک ہو ہی. اے اہل بیت تمہیں پاک کرنے کی بات نہیں ہے. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ رجس کو تم سے اسی طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے. یعنی رجس دور رہے گا تم سے، یہ ہے تمہاری طہارت. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اب حضور یہاں تک جو بات مولانا صاحب یہاں تک جو بات لے کے آیا ہوں میں اسی ایک نتیجے کے لیے لایا ہوں. تو اب اللہ نے کیا کہا؟ رجس کو دور رکھیں گے. رے جیم سین رجس، رجس کو اللہ دور رکھے گا. اب علماء فرماتے ہیں حضور کہ رجس دو طرح کے ہیں. ایک رجس خلقی، ایک رجس خلقی. یہ لیجئے میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلی پہ ہے. اب چاہے بولیے چاہے قبرستانی ماحول بنا دیجئے. رجس دو طرح کے ہیں. کون کون سے؟ ایک رجس خلقی، ایک رجس خلقی. خلقی یعنی بائی برتھ. ہائے 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 ہائے. خلقی یعنی عادت اتوار. تو ایک رجس خلقی، ایک رجس خلقی. اللہ کہہ رہا ہے ہر رجس کو، یعنی خلقی رجس بھی تم سے دور، خلقی رجس بھی تم سے دور.
اب رجس خلقی کسے کہتے ہیں اور رجس خلقی کسے کہتے ہیں؟ تو رجس خلقی میں علماء فرماتے ہیں جیسے شرک یہ رجس خلقی ہے، کفر رجس خلقی ہے، نفاق رجس خلقی ہے، ظلم رجس خلقی ہے. ذرا غور فرمائیے میں کچھ کہہ رہا ہوں. نفاق رجس خلقی ہے، بد کلامی رجس خلقی ہے، چغل خوری رجس خلقی ہے، حسد رجس خلقی ہے، بھائی کا بھائی سے دشمنی رکھنا رجس خلقی ہے، مومن کا مومن سے حسد کرنا یہ رجس خلقی ہے. تو ایک ہے رجس خلقی جیسے شرک کا رجس، کفر کا رجس، نفاق کا رجس، تو یہ ہے رجس خلقی. اللہ نے کہا اس رجس کو بھی دور رکھوں گا. دلیل کیا ہے کہ پڑھو زیارت وارثہ. یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ. آپ حضرات سے دعائیں چاہتا تھا، آپ حضرات سے حوصلہ افزائی چاہتا تھا. والارحام المطہرہ، یعنی نہ نجاست نہ ان تک شرک آ سکتا ہے، نہ ان تک کفر آ سکتا ہے، نہ ان تک نفاق آ سکتا ہے، نہ ان تک بد کلامی آ سکتی ہے. تو رجس خلقی تو ان سے دور ہے، یہ تو پتہ چل گیا، مگر رجس خلقی دور ہے. اگر ہاتھوں کو بلند کر کے دل نہ بڑھایا تو ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں گا، کیونکہ بہت نازک بات اپنی اوقات کے اعتبار سے کہنے جا رہا ہوں. رجس خلقی تو ان سے دور ہے، یہ طے ہو گیا. رجس خلقی ان سے دور ہے. اب رجس خلقی کی بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا کیونکہ آداب منبر ملحوظ خاطر ہیں. رجس خلقی کا مطلب یہ ہے باپ ایک ہو ماں ایک ہو. ہائے ہائے ہائے. میرے مولا جزا دیں آپ کو، میرے آقا جزا دیں آپ کو. تو رجس دو طرح کے، ایک رجس خلقی ایک رجس خلقی. یہ تو طے ہو گیا کہ رجس خلقی ان سے دور ہے، مگر رجس خلقی دور ہے. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. سر کھجا کھجا کے بڑے بڑے کہتے ہیں تھے تو ہمارے ہی جیسے. واہ 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 سبحان اللہ. یہ تو ہمارے ہی جیسے، تو ان کی عادتیں الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو ہمارے ہی جیسے، ان کی عادتیں الگ کیسے ہو سکتی ہیں؟ میاں اگر رجس خلقی سے یہ دور نہ ہوتے تو علی کی ولادت کبھی کعبے میں نہ. سبحان اللہ. پانچ نعرہ پنجتنی، ایک نعرہ حیدری.
اب دلیل ایسی دینے جا رہا ہوں کسی مورخ کے باپ سے بھی کٹ سکتی ہو تو کاٹ کے دکھا دو. مان لوں گا مگر رد کرو. اگر خلقی رجس ان سے دور نہ ہوتا تو علی کعبے میں پیدا نہ ہوتے, فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلا نہ ہوتا. آخری بات, سلام اللہ علیہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں, میرے مولا آپ سب کو خوش رکھیں. کیا محبت فرمانے والے ہیں. ظاہر ہے مجھ میں کوئی سرخاب کے پر تھوڑی ہیں, میں کوئی دنیا کا سب سے بڑا حسین آدمی تھوڑی ہوں. ایسا ہوں کہ یوں کسی راستے سے گزر جاؤں تو کوئی پلٹ کے دیکھے بھی نہ. یہ تو ذکر حسین ہے جو یوسف بنا دیتا ہے. کبھی آئینہ جیب میں رکھ کے لائیے فرش اضافہ, اور یہاں بیٹھ کے اپنی صورت دیکھیے اور باہر نکل کے دیکھیے, ایک دم سے فرق لگے گا. یہاں آتے ہی لگتا ہے فرشتے ایمان کا ڈینٹ پینٹ کر دیتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے حسین چہرے ہیں. اگر رنگ کالا بھی ہو تو علی کی ولایت کی چمک ہوتی ہے. لیکن قبلہ سچ عرض کر رہا ہوں, علی کا دشمن ناک نقشے کا چاہے جتنا اچھا ہو. سید صاحب پیور لکھنوی جملہ بولنے جا رہا ہوں. علی کا دشمن ناک نقشے کا, ہم کہتے نہیں ہے کھڑی ناک, کھلی پیشانی, کتابی چہرہ, تو علی کا دشمن ناک نقشے کا چاہے جتنا اچھا ہو, چہرے پر پھٹکار ہی برستی ہے. نعرہ حیدری. تو ان سے رچ سے خلقی بھی دور ہے اور رچ سے خلقی بھی دور ہے. چھوڑو جانے دو بلال میاں, پھر نہیں اپنے یہ جو ہم پا بگڑتے ہیں کہ تم علی علی کرتے ہو, ہم کیوں نہیں کرتے. ہم خلقی طور پہ پاک ہیں. آخری بات مولا کے چاہنے والوں,
مجلس اپنے قد کے حساب سے پڑھوں، آپ کے قد کے حساب سے نہ پڑھوں. تو جیسے ہمارے بزرگ قبلہ مولانا جعفر صاحب یا قبلہ کعبہ جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ان کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں، تو یہ جو آپ قبلہ کو لے کے آئے تو بنا جانچ پڑتال کے لے آئے. کہا نہیں، پہلے قبلہ کے بارے میں جانا، ان کا علم جانا، ان کا حلم جانا، ان کا تقوی جانا، ان کی پرہیزگاری جانی، اس کے بعد انہیں لے کے آئے. تو کاہے کے لیے کہ آپ کو نماز پڑھانا ہے. تو نماز پڑھانے کے لیے جب یہاں لے کے آئے تو یہ ہے قبلہ، ہے نا. تو کیا آپ لوگ سب سے آگے کھڑے ہوئے اور قبلہ کو سب سے پیچھے کھڑا کیا؟ اب کا پڑھائیے قبلہ. دیکھیے زندگی دین فطرت ہے. سوچئے کیا ایسا ہوا کہ آپ نے قبلہ کو بالکل پیچھے کھڑا کیا ہو اور خود آگے کھڑے ہوئے ہوں اور مڑ کے کہا ہو شروع کیجئے ہم تیار ہیں؟ ارے ان کا صاحب اس طرح نمازی کہاں ہوگی. جب ہم نے کسی کو پیش امام بنا لیا تو اب ہم اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، آگے نہیں. آئے 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 آئے. جب ہم نے کسی کو پیش امام بنا لیا تو اب ہم اس کے پیچھے ہی کھڑے ہوں گے، آگے نہیں. اگر اس کے آگے کھڑے ہو کے پڑھنے لگیں گے تو ہماری نماز چلی جائے گی. پھر یہ حکم ہے کہ اس کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں نہ جاؤ. یہ جو فقہی مسائل ہیں آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں کہ جب وہ رکوع میں جائے تو اس کے بعد جاؤ، جب وہ کھڑا ہو تو اس کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو، جب وہ سجدے میں جائے تو اس کے بعد جب وہ سر اٹھا لے تب تم سر اٹھاؤ. ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کہیں کہ میاں آگے آگے ہم چلتے ہیں، پیچھے پیچھے تم رہو. کہ نہیں، اگر آپ اس پر سبقت لے گئے جو امام جماعت ہے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. نماز درست معلوم ہوا امام کے آگے اگر کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز چلی جاتی ہے. اب تاریخ میں ایک فرضی بیان ہے، علی نے فلاں کے پیچھے پڑھی، علی نے فلاں کے پیچھے نہیں پڑھی، علی پڑھ رہے تھے، فلاں آگے آ کے کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے، ماشاءاللہ میرے بچے، خوش رہو، سلامت رہو. آگے آ کے کھڑے ہو گئے. کا مگر اب علی کی نماز کا کیا ہوا؟ ارے علی تو حاصل نماز ہیں، علی کی نماز کا کیا؟ ان سے پوچھو جو آگے گئے تھے. لیکن قبلہ آپ دونوں حضرات اجازت دیں تو میں آخری جملہ کہوں اور گفتگو تمام کروں. اجازت ہے کہہ دوں. ہمارے ہاں امام جماعت کے لیے یہ نہیں ہے کہ سنو بدھ کے دن بازار لگے گا وہاں سے جا کے لے آنا.
جمعرات کو مزار پہ سب اکٹھا ہوں گے، وہاں سے جا کے لے آنا۔ ہمارے یہاں امام جماعت کے لیے یہ نہیں ہے، شرائط ہیں، عادل ہو، واہ واہ، عادل ہو۔ تو جن کے ہاں عقیدہ توحید ہی میں عدل نہ ہو، بچوں ایک ساتھ نعرے لگایا کرو، بچوں کو موقع دیا کیجئے، کیونکہ ابھی سے بچوں کا جو ہے وہ ہباؤ ٹوٹے گا، اور تو مگر نعرہ ایک ساتھ لگایا کرو بچوں۔ نسل فلاں پہ زوال آتا ہے، نسل فلاں پر زوال آتا ہے، اذان عشق علی کو بلال آتا ہے۔ بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، تو حضور ہمارے یہاں یہ تو نہیں ہے کہ بدھ کو بازار لگے گا وہاں سے جا کے پکڑ لانا، جمعرات کو مزار پر چلے جانا وہاں سے پکڑ لانا، ایسا نہیں ہمارے یہاں۔ اب ان کے یہاں عقیدہ کیا ہے؟ اصول، توحید، نبوت، ڈائریکٹ قیامت۔ غلط کہوں تو ہمیں سمجھا دیجئے بھائی، کوئی علم کل تھوڑی ہوں میں، طالب علم ہوں، عالم تو وہ ہیں، ہم سب تو طالب علم ہیں۔ تو ان کا صاحب آپ کا اصول دین کیا ہے؟ تو ان کا عدل، وہ توحید، پھر نہ بیچ میں عدل ہے نہ بیچ میں امامت ہے، توحید، نبوت، تو نبوت کے بعد امامت نہیں ہے، ڈائریکٹ قیامت۔ ان کا اتنی جلدی؟ اجی جب امامت کو چھوڑو گے تو قیامت ہی تو ہوگی۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ بچوں۔ یا علی، ماشاءاللہ، یا علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری جملہ ہے اور گفتگو تمام ہے۔ بچوں دیکھو میری طرف، مولا خوش رکھیں، شاد رکھیں، اور فرش اعضا پہ بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھو۔ یہ جانتے ہو معجزہ ہے، اتنی دیر سے تم بیٹھے ہوئے ہو، تم بچے ہو، تمہیں اتنی دیر جو ہے کسی فنکشن میں لے جایا جائے تو اب تک جانے کتنے چکر لگا چکے ہوتے، لیکن یہاں اتنی دور میں بیٹھے ہوئے ہو، تو یہ کوئی شے تو ہے جو تمہیں سنجیدہ کر رہی ہے اس عمر میں۔ تو اب ہمارے یہاں کیا امام عادل ہو جسے نماز پڑھانا ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، فقرہ کہوں حلال زادہ ہو۔ بھیا جسے نماز پڑھانا ہے، جب ہم اس امام کو آسانی سے ماننے کو تیار نہیں ہے، تو جس کے پیچھے محشر میں جانا ہے
ہم ہرارے غیرے کو امام کیسے مان لیں گے؟ یا علی، توجہ آقا کے چاہنے والوں، بچوں سنو پھر نعرہ لگانا، یا علی۔ میرے بچے سنو، جتنا پھر چاہے نعرہ لگانا، بس ایک جملہ اور گفتگو تمام ہے۔ تو خلقی اور خلقی، تو یہ خلقی رچ سے بھی دور، یہ خلقی رچ سے بھی دور۔ اب قبلہ یہاں نماز پڑھاتے ہیں، آپ قبلہ کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، ان سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے، ان سے پہلے سجدے میں نہیں جا سکتے۔ یہ ہیں احترامات جو شریعت نے سکھائے ہیں، باوجود اس کے خدا نہ کرے قبلہ کی انگلی سے خون کے چند قطرے یہاں ٹپک جائیں تو قبلہ پہ بھی واجب ہے کہ اسے پاک کریں۔ اگر قبلہ پاک نہیں کرتے تو مسلین پر واجب ہے کہ وہ اسے پاک کریں۔ کیوں کا؟ اس لیے کہ یہاں خون کے چند قطرے گرے ہیں، لہٰذا اسے پاک کیا جائے گا۔ میاں ہم اور ہیں، وہ اور ہیں، ہمارا خون یہاں گر جائے تو اسے دھویا جائے گا۔ ہمارے بچے کی ولادت جہاں پہ ہو اس جگہ کو پاک کیا جائے گا، لیکن ان کی طہارت بتاؤں، یہ سب نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ سب نے لکھا علی مسجد میں شہید ہوئے، لیکن یہ کسی نے نہ لکھا ولادت کے بعد کعبہ پاک کیا گیا، شہادت کے بعد بس۔ تمام کر دی میں نے بات، یا علی۔ آج میں نے بہت دیر تک پڑھ دیا، لیکن وہ مضمون ایسا چھڑ گیا تھا کہ درمیان میں نہیں روک سکتے تھے۔ تو اہل بیت پاک ہیں، تم برابر آنے کی کوشش نہ کرو، تم نجیس ہو۔ ہاں، اٹلانٹک میں تمہیں غوطے دیے جائیں جب بھی پاک نہیں ہوگے، کیونکہ خلقی نجیس ہو۔ ان کے مقابل نہ ہو، اپنی دنیا میں رہو، ٹھیک ہے، ادھر نہ آؤ، ادھر حصار ہے، حصار انما۔ نہ آؤ نہ کسی کو لاؤ۔ یہ ایسا بیت ہے جس میں چور دروازہ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ پیغمبر نے چادر کے چاروں کونے پکڑے، تو چاروں کونے سرکار کے ہاتھ میں ہیں۔ واہ واہ واہ، ایسا نہ کرو۔ خیر، تم بھی اپنی عادت سے مجبور ہو، ہم کہاں تک سمجھائیں گے تمہیں۔ تم اگر ایسے ہی ہوتے تو بنت رسول کے دروازے کو بوسے دیتے، اور جا کے زہرہ ستارے کے پہلو میں بیٹھ جاتے، لیکن تم نے تو بوسے دینے کے بجائے
دروازہ ہی جلا ڈالا. بلند ہو گئی آوازیں. یہ اکیلا گھر ہے جس میں سے شعلے اٹھتے رہے. مدینے میں زہرا کے در سے شعلے اٹھے، کربلا میں زہرا کے خیموں سے شعلے اٹھے. آوازوں کو دبا کے نہ رویا کرو. میں نے علماء سے سنا ہے حضور کہ اکثر ہم اس لیے سر جھکا کے چہرہ چھپا کے روتے کہ ہمیں لگتا ہے روتے وقت ہماری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہے. ایسا نہ کیا کرو. حسین کی ماں کو اس وقت بہت اچھے لگتے ہو تم جب تم رو رہے ہوتے ہو غریب پر، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، واہ حسینہ. بلند ہو گئیں آوازیں. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے. آج جی چاہتا ہے 4 برس والی فاطمہ کے مصائب پڑھ دوں. بی بی کی کنیزوں آئی ہو نا، چھوٹی بچیاں گودی میں ہیں نا، تو انہیں ذرا کلیجے سے لگا کے بیٹھنا. یہ معصوم بچہ بیٹھا ہے. بیٹے ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. بچے اٹھ کے کھڑے ہو. تم کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ مجمع کی طرف دیکھو. بچے مجمع کی طرف، اس طرف مڑ کے دیکھو. یہ دیکھو معصوم بچہ ہے، یہ 9-10 سال کا ہوگا. اس کے رخسار دیکھیے کتنے نرم ہیں. اس کے رخسار بوسے کے قابل ہیں یا تماچے کے. اگر آپ میں سے کوئی ایک اٹھے اور بھرپور تماچا اسے مار دے تو اس کے گال پھٹ جائیں گے یا نہیں؟ آئے سکینہ، آئے حسین کی بیٹے، آئے شمر کے تماچے. ہاں چلا کے روئیے گا. ایک ناقے پہ اکیلی سکینہ رسیوں سے بندھی ہے. کسی اور مجلس میں پڑھ دوں گا کہ سکینہ کو کیسے باندھا گیا تھا. کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. شام ہو رہی تھی، جس نیزے پر سر حسین غریب تھا وہ نیزہ خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا. شبر آگے بڑھا، آواز دی، خولی تیز چل، شام ہو رہی ہے. ہم شام ہونے سے پہلے کسی بستی میں پہنچ جائیں. اونٹوں کو دوڑایا گیا. ہائے غریبی، اونٹوں کو دوڑایا گیا. ارے چلتے چلتے خولی کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، زمین میں گڑ گیا. خولی ملعون نے، بچوں میری طرف دیکھو، خولی بہت ظالم تھا تو اس نے بہت کوشش کی کہ نیزہ ہلے مگر نیزہ نہ ہلا، اور اسی نیزے پر مولا حسین کا سر رکھا ہوا ہے. شبر ملعون مڑا، بچوں دیکھو میری طرف، اور کہنے لگا خولی بڑھتا کیوں نہیں ہے آگے؟ خولی نے کہا کیا کروں، حسین آگے نہیں بڑھتے. شمر نے چمڑے کا تازیانہ کھولا، آواز دی، مجھے معلوم ہے حسین آگے کیسے بڑھیں گے. یہ کہہ کہ سید سجاد کی طرف بڑھا. اے سجاد، اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے.
ورنہ اتنے تازیانے ماروں گا. کیا روتے ہیں, کیا تڑپتے ہیں؟ آؤ ٹوٹی بھی پسلیوں والی بیوی, آؤ ان کی مشکلیں دور کر دو بیوی. یہ بڑی دور دور سے آئے ہیں, آج تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے, معاف کرنا سوگوارو, مگر یہی لمحے محشر میں کام آئیں گے. کل ورکنگ ڈے ہے مجھے معلوم ہے, بس 5 منٹ کی اجازت اور میں لسٹ تمام کرتا ہوں. تو کہا یہ حسین نہیں بڑھتے. اس نے کہا سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھیں, نہیں تو ابھی درے برساؤں گا. میرے بیمار امام نے, بچوں دیکھو میری طرف, نوجوانوں بزرگوں اگر ہو سکے تو میری طرف دیکھ لے. میرے غریب سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, بیڑیوں کو سنبھالا, طوق کو سنبھالا, آہستہ آہستہ آگے بڑھے, قریب نیزہ گئے. بابا 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 یہ دیکھو اب درے نہیں کھائے جاتے. بابا بتاؤ بڑھتے کیوں نہیں؟ ارے حسین رونے لگے میرے لال, ارے آگے کیسے بڑھوں, میرے سینے پا سونے والی سکینہ اثنائے راہ پشت ناقہ سے گر گئے. جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین آگے نہ بڑھے گا. یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی. دیکھیں میری طرف, میں نفسیاتی بات کہہ رہا ہوں, یہ آواز زینب کے کانوں میں پڑی. تو یہ دیکھیے جب آپ گرتے ہیں تو ہاتھوں کو ٹیکتے ہیں نا. زینب نے خود کو ناقے سے گرا دیا. اب میں نہیں جانتا کہ زینب کس پہلو گری, مگر بلندی سے 2 لوگوں کا گرنا بڑی مظلومی کا ہے. ایک عباس کا گھوڑے سے گرنا, ایک زینب کا ناقے سے گرنا. عباس کے بازو کٹے, زینب کے بازو بندھے. خوب روئے تو مجلس تمام کروں. زینب ہاتھ بندھے ہیں, دوڑتی جاتی ہیں. سکینہ 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 میری بیٹی, میری بچی کہاں ہو؟ آواز دو سکینہ. یہاں تک کہ رات ہو گئی. سرکار روح الملت فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی, اتنا اجالا تھا کہ کچھ دوری پر اگر کوئی بیٹھا ہو تو محسوس ہو سکے کہ کوئی بیٹھا ہے. ابھی علی کی بیٹی تلاش سکینہ میں جا رہی تھی کہ اسے لگا کہ کچھ دور پر کوئی کالے برقعے والی بیوی خاک پر بیٹھی ہیں, اور قریب گئی تو لگا کسی بچی کو لوریاں سنا رہی ہیں, اور قریب گئی تو کانوں سے جو لہو بہ رہا تھا اس کی خوشبو آئی. زینب سمجھ گئی, نہ روکیے گا آنسوؤں کو, رومال زہرا ہر آنکھ سے قریب ہے اس وقت. قریب گئی, جا کے آواز دی, بی بی ایک بات کہوں؟ کہو. کبھی بھی بات یہ ہے, ہم نے جس دن سے مدینہ چھوڑا ہم سے کوئی محبت کرنے والا نہ ملا. تم اکیلی ہو جس نے میری بچی پر احسان کیا. مگر بی بی بات یہ ہے کہ ہم بھی ایسے گھرانے کے ہیں کہ کسی کا احسان نہیں رکھتے. مگر کیا کریں, یہ دیکھو میرا دامن خالی ہے, میں لٹ کے آ رہی ہوں.
اے بی بی کم سے کم اپنا نام بتا دو تاکہ شکریہ ادا کرو. اتنا کہنا تھا. بی بی نے کہا زینب ماں کا شکریہ میں تیری ماں فاطمہ. جیسے ہی سنا اماں فاطمہ ایک دم سے تڑپ گئی. اماں 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 تم؟ ہاں بیٹی. اماں یہاں؟ ہاں. اماں کب آئی؟ کہ بیٹی ہم تو جب ہی نکلے تھے مدینے سے جب تم نکلی. تو اماں تھی کہاں؟ کہ تمہارے ساتھ ساتھ. کہ کربلا میں تھی. کہاں تھے؟ تو کہ تم نے دیکھا میرے اکبر نے برچھی کیسے کھائی؟ کہ ایڑیاں رگڑتے دیکھا. تم نے دیکھا میرے عباس نے گرز کیسے کھایا؟ کہ گھوڑے سے گرتے دیکھا. تم نے دیکھا میرا قاسم پامال کیسے ہوا؟ کہ ٹکڑوں کو چنتے دیکھا. تم نے دیکھا اصغر نے تیر کیسے کھایا؟ کہ خون اگلتے دیکھا. ایک ایک بات پوچھ رہی ہیں. بی بی کہتی جا رہی ہیں ہاں دیکھا دیکھا دیکھا. اتنے میں آخری فقرہ تمام ہو گئی. مجلس لمحے بھر کو ٹھہر جائیں, ساری طاقت سمیٹ لیں کیونکہ پرسے کی گھڑی ہے. بی بی زینب کبریٰ لمحے بھر کو رکی. علامہ فرماتے ہیں کہ رکنے کے بعد کہنے لگیں اماں 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 اماں. ہاں زینب اماں کچھ کہوں؟ کہو بیٹی. اماں کہہ دوں؟ کہہ دو زینب. اماں کہہ دوں؟ کہہ دو. کہ اماں بات یہ ہے بہت دن ہو گئے تمہارا چہرہ نہ دیکھا. اے اماں دور دور تک کوئی نہیں ہے, ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دو بیٹی دیدار کر لے. زہرا نے کہا بیٹی اصرار نہ کرو, ماں کا چہرہ نہ دیکھ پاؤ گی. دیکھ لوں گی نہ دیکھ پاؤ گی. کا صبر کا وعدہ کرو. کا وعدہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. اب جو زینب بیٹھی زہرا نے نقاب ہٹائی. زینب نے کیا دیکھا؟ ماں کے رخساروں پر تازہ خون ملا ہوا. اماں یہ لہو کس کا؟ اے زینب جب میرا حسین ذبح ہو رہا تھا ارے میں نے منہ پر منہ رکھ دیا. یہ میرے لال کا لہو ہے, میں اسی حال میں روزے میں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعنه على الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا
وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام